پٹھان قوم کی تاریخ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں باوسیم الحسینی اور آپ دیکھ رہے ہیں گجر خان رنگ۔ پٹھانوں کی تاریخ پر کوئی مستند کتاب پچھلی چند صدیوں میں نہیں لکھی گئی۔ دور حاضر میں یا پچھلے 50 سال میں اگر کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں تو ان قلمکاروں نے اپنی ذاتی رائے اور سنی سنائی بات پر اکتفا کیا ہے، کسی تاریخی کتب کا حوالہ نہیں دیا۔ نعمت اللہ الحراوی ایک اخوان نے پٹھانوں پر تاریخ اخوانہ کے نام سے کتاب لکھی تھی، اور برنارڈ جو کہ جرمن تاریخ دان تھا، اس نے اس کتاب کا 1829 میں ترجمہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب 1970 میں محمد زدیق نے تاریخ حافظ رحمت خانی کے نام سے لکھی تھی، جس کا ترجمہ خان روشن خان نے کیا تھا۔ یہ دونوں کتابیں صرف یوسف زئی قبائل کی تاریخ بیان کرتی ہیں اور اس بات پر متفق ہیں کہ اس یوسف زئی قبیلے کا تعلق بنی اسرائیل کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے ہے، اور یہ ان کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ ان کا یوسف زئی پٹھان قبیلہ بنی اسرائیل کے 10 گمشدہ قبائل میں سے ہیں جو بنی اسرائیل سے بچھڑ گئے تھے، کچھ یہودی مذہب پر رہے اور کچھ مسلمان ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن گئے۔ یہ تاریخ صرف اس یوسف زئی قبائل کا ذکر کرتی ہے جو کابل، باجوڑ، سوات، پشاور اور جرسدہ کے ضلع تک اپنے قبیلہ تک آ کر چپ ہو جاتی ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں رہنے والے باقی پٹھان قبائل پر یہ کتابیں یکساں خاموش ہیں۔ کچھ مصنف لکھتے ہیں کہ پٹھان صدیوں پرانے بادشاہ شاہ سعول کی اولاد ہیں۔ کچھ لکھتے ہیں کہ پٹھان موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کے اس ٹولے سے ہیں جو ان کی نافرمانی کرتا رہا اور در بدر بھٹکتا رہا۔ کچھ انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی اولاد لکھتے ہیں، کچھ انہیں اسکندر اعظم کی فوج میں شامل فوجیوں سے جوڑتے ہیں جو اسکندر کے واپس جانے کے بعد برصغیر میں سکونت اختیار کر گئے۔ کچھ انہیں آریہ نسل کی اولاد کہتے ہیں جو انڈو یورپین قبائل تھے، مگر اس کے بعد 19ویں صدی میں پٹھانوں کے مختلف النسل قبائل کے مرے ہوئے لوگوں کا DNA ٹیسٹ کرایا گیا۔ اس کے بعد ان کی نسل کے بارے میں کیا نتیجہ اخذ کیا گیا؟ مطالعہ شدہ کتابوں کے
ملتے جلتے حقائق کا نچوڑ پیش خدمت ہے، جو کہ ایک صدی کے وقفہ سے اوپر نیچے لکھی گئی اور ایک دوسرے کے موقف کی توثیق کرتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایران کا ایک ظالم بادشاہ بخت نصر گزرا ہے۔ بنی اسرائیل کے کچھ یہودی قبائل اس کے ظلم سے تنگ آ کر ہندوستان، کشمیر، تبت اور چین کی طرف چلے آئے تھے۔ تواریخ میں اس بات کا بھی پتہ ملتا ہے کہ بعض یہودی اس ملک میں آ کر اپنی قدیم عادت کے مطابق بدھ مذہب میں بھی داخل ہو گئے تھے۔ اسرائیل میں 12 قبائل آباد تھے جنہیں بنی اسرائیل کے اجتماعی نام سے پکارا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ صرف 2 قبائل آج کے یہودی توریت پر عمل کرتے تھے، جبکہ باقی 10 قبائل توریت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن بنی اسرائیل کا حصہ تھے۔ آج کا شمالی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 800 سال پہلے نینوا کی اشوریہ قوم نے فتح کر لیا تھا، جبکہ جوڈا کے نام سے موسوم جنوبی علاقہ پر صدیوں بعد بابل سے آنے والے حملہ آوروں نے قبضہ کیا۔ جب بابل کے فرمان روا بخت نصر نے یروشلم موجودہ فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیلی بادشاہت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تو بنی اسرائیل کے بہت سے قبیلے بھاگ کر ایران، فارس کے قریب غور کے پہاڑوں میں جا بسے اور پھر یہاں سے دیگر خطوں تک پھیل گئے۔ ہزاروں سال سے دنیا میں زمانہ قدیم کے گم شدہ یہودی قبائل کے بارے میں گردش کرنے والی داستانوں کے مطابق ایتھوپیا میں آباد فلاشہ یہودیوں اور افغانستان، مشرقی ایران اور پاکستان کے پشتون قبائل کو ان یہودیوں کی نسل سے سمجھا جاتا ہے۔ پشتون افغانستان میں سب سے بڑا نسلی گروپ اور پاکستان میں دوسرا بڑا نسلی گروہ ہے۔ خود بعض اخوانوں کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ان کے آباء و اجداد کا تعلق قدیم زمانہ کے یہودیوں سے تھا، جبکہ افغانستان کے آخری بادشاہ ظاہر شاہ مرحوم یہ اقرار کرتے رہے کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے بنجامین قبیلے سے ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پٹھان ایک بہادر، نڈر، دلیر، امن پسند اور مذہب سے محبت رکھنے والی قوم ہے۔